بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دو احادیث پڑھیں گے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے اور دوسری حدیث دارقطنی کی ہے، اور ان احادیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اس اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اور ان کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین نہیں بنائے گا، وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنانا اور زندگی اس کے مطابق گزارنا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ قال، فرمایا، والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی او نصرانی، نہیں سنے گا میرے بارے میں کوئی بھی اس امت کا یہودی یا نصرانی، ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، پھر وہ مرے گا اور اس پر ایمان نہیں لائے گا جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، مگر وہ جہنمی ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جسے قبضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی قسم، اس امت کا جو بھی یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے دنیا میں آ گئے ہیں، پھر بھی مجھ پہ ایمان نہیں لایا، تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے روایت، قال، فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت رجلا من النصارى متمسکا بالانجیل، آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو عیسائی ہے اور انجیل کو پکڑے ہوئے ہے، یعنی انجیل کے مطابق عمل کرتا ہے اپنی کتاب انجیل پر، ورجلا من الیہود متمسکا بالتوراۃ، اور ایک شخص یہودی ہے وہ تورات کے مطابق عمل کرتا ہے اور مضبوطی سے عمل کرتا ہے، یؤمن باللہ ورسولہ، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتا ہے، یعنی یہودی ایمان رکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ اور عیسائی ایمان رکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ، ثم لم یتبعک، پھر وہ آپ کی پیروی نہیں کرتا، نہ یہودی نہ عیسائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سبع بی من یہودی او نصرانی ثم لم یتبعنی فہو فی النار، کہ جو شخص بھی یہودی ہو یا عیسائی نصرانی ہو وہ میری پیروی نہیں کرتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ دو احادیث ہوئیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص یہودی ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے اور تورات کے مطابق عمل کرتا ہے، یا عیسائی نصرانی ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے اور انجیل کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اور اسے پتہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بن کے آ گئے ہیں، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ان دو فرقوں کا نام آپ نے اس لیے لیا کہ یہ پرانے مذاہب تھے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ یہودی پہلا مذہب تھا، عیسائی اس کے بعد آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پھر اس کے بعد مذہب اسلام دنیا میں آیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مذہب اسلام پھیلایا اور قرآن کریم آپ پر نازل ہوا۔ تو اب یہ ان دو کے نام آپ نے اس لیے لیے کہ اصل بڑے مذاہب دنیا میں یہ تھے، ورنہ ہر مذہب کے بارے میں یہی مسئلہ ہے، خواہ وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ مذہب ہو، مجوسی ہوں، آتش پرست ہوں، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے مذاہب اس وقت باطل ہیں، اور کسی مذہب پر عمل کرنا جائز نہیں سوائے مذہب اسلام کے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی معتبر ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین معتبر نہیں ہے۔
یہودی عیسائی اپنے مذہب پہ عمل کرتے رہیں تو وہ بھی نجات نہیں پائیں گے اگر اسلام قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب بھی دوسرے نبی آتے ہیں پہلے نبی کی کتاب اور ان کا مذہب، ان کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے۔ ان پر ایمان لایا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تورات اللہ نے نازل کی تھی، انجیل اللہ نے نازل کی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب تورات اور انجیل قابل عمل نہیں ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اللہ قانون شروع سے چلا رہا ہے یہ۔ تو جب عیسائی مذہب آیا تو یہودی مذہب منسوخ ہو گیا، جب مذہب اسلام آیا تو عیسائی اور یہودی دونوں مذہب منسوخ ہو گئے۔ دوسری وجہ، خود ان انبیاء علیہ السلام نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دی تھی۔ سورہ صف میں ہے کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے، امت سے فرمایا تھا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، تم ان پر ایمان لے کر آنا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں بتائی تھی کہ جو آخر نبی تشریف لائیں گے ان کی علامات کیا ہوں گی، نشانیاں کیا ہوں گی۔ مثلاً یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا آخری نبی کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، اور ان کا جسم مبارک حلیہ ایسا ہوگا، اعضاء ایسے ہوں گے، ان کے ساتھی ایسے ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ بتایا تھا کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ ہجرت فرمائیں گے۔ یہ سب نشانیاں یہودیوں کو اپنی کتابوں سے معلوم ہو گئی تھیں۔ قرآن کریم میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ان نشانیوں اور علامات کو پڑھ کے یہودی اور عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سچا نبی پہچانتے تھے جیسے ان بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن وہ انکار کرتے تھے، اقرار نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح تیسری وجہ اسلام کے برحق مذہب ہونے کی، قابل عمل ہونے کی اور حقانیت کی دلیل یہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ کسی نبی نے، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، اپنی امت کے لوگوں کو یہ نہیں فرمایا کہ میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی ہوں، نہیں فرمایا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا نبی ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ میں آپ کا نبی ہوں، اپنی امت کے لوگوں کو بتایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اور آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی ہوں۔ قرآن کریم میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی تاکہ وہ للعالمین، تمام جہان کے لوگوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہان کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور کسی نبی نے آ کے یہ نہیں فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہلوایا اور حضور نے خود بھی فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں کسی کا والد نہیں ہے، یعنی جو اور لوگ ہیں آپ کے بیٹوں کے علاوہ حضور کسی کے حقیقی والد کسی مرد کے نہیں تھے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے، اور خاتم النبیین، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے خود ہی فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے آپ کے آخری نبی ہونے کی، اسلام میں قابل عمل ہونے کی اور آپ پر ایمان لانا ضروری ہونے کی، اس وقت روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی زندگی کے علاوہ کوئی کسی نبی کی زندگی، مکمل زندگی اور کسی نبی کا لائے ہوا دین، کتاب محفوظ نہیں ہے۔ تورات بھی تبدیل ہو گئی ہے، انجیل بھی تبدیل ہو گئی ہے، زبور تو ملتی نہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، یہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی محفوظ ہے۔ یہودی نہیں بتا سکتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کن کن عقائد کی تعلیم دی تھی، یا موسیٰ علیہ السلام کون کون سی عبادات کرتے تھے، کن طریقوں سے کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اخلاقیات کی کیا تعلیم دی ہے، آپ نے معاملات کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، معاشرت آپ کی کیسی تھی، آپ کا سونا اٹھنا جاگنا
کیسا تھا نہیں بتا سکتے، نہ عیسائی بتا سکتے ہیں۔ تو کوئی آدمی دین پہ عمل کرنا بھی چاہے اور پورے دین عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے صرف مذہب اسلام اس وقت موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے جو مکمل محفوظ ہو اور اس کی تعلیمات مکمل اور جامع ہوں اور زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہوں سوائے اسلام کے۔ تو اس لیے بھائی یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بالکل برحق اور سچے ہیں کہ جو بھی یہودی، عیسائی، مجوسی، جو بھی مذہب والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہب اسلام کو اپنائے، اس پر ایمان لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کرے، ورنہ اس کی نجات نہیں ہوگی۔ یہ باتیں ہیں۔ بعض مسلمان لا علمی کی وجہ سے کہہ رہتے ہیں کہ نہیں جی بس دنیا میں ہر آدمی اپنی جگہ سچا ہے، وہ یہودی بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہندو اور سکھ اور دوسرے آریہ مذہب کے لوگ بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب ٹھیک ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے وہ لا علم ہے، اس کو یہ حدیث پڑھنی چاہیے، قرآن کریم کی آیات سننی چاہیے۔ تو اتنی اس ظرفی اسلام میں نہیں ہے کہ معاذ اللہ آدمی اسلام ہی کا انکار کر دے اور اپنی عقل سے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کہ جو کچھ بھی جیسے عبادت کر رہا ہے اللہ قبول کر لیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں مختلف رہی ہیں، اسلام ان کا ایک ہی تھا۔ اسلام کا مطلب بنیادی عقائد، توحید، رسالت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، جنت، جہنم، تقدیر پر ایمان، یہ سب انبیاء کی تعلیمات میں شامل تھیں۔ شریعتیں بدلتی رہی ہیں۔ شریعت موسیٰ میں کچھ چیزیں حلال تھیں وہ حرام ہیں، شریعت عیسی میں کچھ چیزیں حلال تھیں وہ حرام ہیں، تو شریعتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو شریعت جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا اور اپنانا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے جو فرمایا نا جس کو پتہ لا یسمع بی، نہیں سنے گا میرے بارے میں، اس سے معلوم ہوا کہ جس یہودی، عیسائی کو یا غیر مسلم آدمی کو حضور کی بعثت کا علم ہو کہ آپ تشریف لے آئے ہیں اور آپ کی تعلیمات یہ ہیں، وہ عمل نہیں کرے گا، وہ تو نجات نہیں پائے گا۔ جس کو علم ہی نہیں ہوا وہ معذور ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں۔ اور آخری بات یہ معلوم ہوئی ان احادیث سے کہ کیا بات معلوم ہوئی، یہودی، عیسائی جو آسمانی مذاہب تھے، جب ان کے پیروکاروں کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور اسلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو مذاہب آسمانی مذاہب نہیں من گھڑت ہیں، جیسے ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، بدھ مذہب ہے یا آتش پرست مذہب ہے، تو ان کے لیے بطریق اولا اسلام کو پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ مذہب کے آسمانی تعلیمات ان کے بارے میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن کریم میں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آپ لوگوں سے فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی حضور کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے تمام باتیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ مسلمان بھی اپنے مذہب اسلام کو پڑھے سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے، اور دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی دین اسلام پر ایمان لے کر آئیں، پڑھیں سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اس کے بغیر ان کی نجات نہیں ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام سے ایک راہب مدینہ آیا تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ راہب عیسائیوں کی عبادت گزاروں کہتے ہیں، تو وہ عبادتیں اور ریاستیں کر کر کے اس کے پیشانی پہ محراب بنا ہوا تھا اور وہ بڑا نحیف کمزور تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس طرح سے رو رہے ہیں کہ بہت اللہ والا ہے اور نیک آدمی ہے، اس نے اللہ کی بڑی عبادت کی، ریاستیں کی، مجاہدے کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کے مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی۔ سورہ کہف میں وہ آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کے اعمال بالکل ہی نقصان دہ ہیں، خراب ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی ساری کوششیں دنیا میں ضائع ہو جائیں گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال کرتے رہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ مجھے یہ آیت یاد آ گئی۔ یہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا، اب تک دین اسی پر ہی چل رہا ہے، تو اس کی ساری ریاضتیں، مجاہدے، مشقتیں ساری بیکار جائیں گی اور اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ مجھے یہ دیکھ کے آیت سوچ کے اس پہ افسوس ہو رہا ہے، کاش ایمان لے آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اسلام قبول کر لیتا، اس کی کوئی محنت ضائع نہ ہوتی، ثواب ملتا۔ تو اس لیے بھائی یہ فیصلہ ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام کا، اور معقول فیصلہ ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے اب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو تسلیم کرنا، ان پر ایمان لانا، اس کی اتباع پیروی کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔